बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। मुझे जाने दें प्लीज़, मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहकर इन तकलीफ़ों को महसूस नहीं करना चाहती। वो चीही थी, मगर दूसरी ही पल इसकी आंखें बंद होती चली गई। ज़याद हाशिम खान ने इस नाजुक जान को बाजू में संभाल लिया। कम उम्र कशिफ के साथ इसकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, जिसे वो मजबूरी में चलाता रहा। पर दादी के गुजर जाने के बाद आधी रात को कशिफ को घर से निकाल दिया था, और अब सालों बाद वो अमेरिका से लौटा तो इसके हुस्न पर फिदा होता इसे उठा ले आया था। तुम्हें मेरे पास रुकने का यही रास्ता था जाने मन, ज्यादा सोचो मत। वो इसकी बंद होती आंखों को देखता गहरा मुस्कुराया। अमेरिका से वापसी के बाद हवेली का माहौल एक अजीब सी बेरौनक कैफियत में मुतला था। 5 साल का तवील अरसा जिसमें ज़ियाद हाशिम ने अपनी तालीम मुकम्मल की, अब ख़त्म हो चुका था। घर में रिश्तेदारों का ताना ज़्यादा था, जो अब पहले से ज़्यादा बरवकार और संजीदा हो चुका था। इस तमाम हंगामे में खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था। इसकी नज़र में वो तमाम यादें धुंधलाल आ चुकी थी जो इसे इस मिट्टी से जुड़े हुए थी। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। ज़ियाद अपने कमरे में बंद रहता। कभी वो अपनी खिड़की से बाहर फैले हुए ऐलान को देखता, तो कभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बिजनेस डील्स में उलझ जाता है। इसे यहाँ का मौसम, यहाँ की हब्स और यहाँ का शोर सब कुछ अजनबी महसूस हो रहा था। वो अमेरिका की आज़ाद ज़िंदगी से लौटा था, जहाँ वक्त की पाबंदी थी, तन्हाई थी और एक सुकून था। यहाँ सब बरअक्स था। भाईजान, कब तक अंदर छुपे रहेंगे आप? जोया, जो इसके चाचा की बड़ी बेटी थी, जिसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए शरारत से कहा। ज़ियाद ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद कर दिया। जोया, मैं थका हुआ हूँ, कुछ दिन मुझे तन्हाई में गुजारने दो। हरगिज़ नहीं। जोया की छोटी बहन आयजा भी पीछे से नमदार हुई। हम आपको बाहर लेकर जाएंगे, वरना आपको तो यहाँ गल सड़ जाएंगे। 2 दिन से आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी। आज शाम आपको हमारे साथ कॉफ़ी पीने बाहर चलना होगा। ज़ियाद ने इनकी जिद को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये दोनों कज़न इसके लिए बहनों की तरह थी। इनकी मासूम जिद के आगे इसे हारना ही पड़ रहा था। 2 दिन बाद शाम के साए गहरे हो रहे थे। ज़ियाद इन दोनों को शहर के एक नामवर रिसोर्ट में ले आया था। माहौल काफ़ी पुरसुकून था। वह एक कोने वाली मेज़ पर बैठे थे। जोया अपनी शरारतों से ज़ियाद का दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। ज़ियाद, जो 5 साल से अपने जज्बात को बर्फ़ के तवे में दबा चुका था, पहली बार खुल के हंस रहा था। इसका लाशूर अब भी कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस कर रहा था, लेकिन इनकी बातें इस खालीपन को बढ़ रही थी। भाईजान देखें, वो वहाँ कौन है? आयजा ने कुछ दूर बैठी एक लड़की की तरफ इशारा किया। ज़ियाद की नज़रें इस समय उठी। वहाँ एक लड़की खामोशी से कॉफ़ी का कप पकड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वक़ार था। ज़ियाद को वो चेहरा देखते ही एक झटका सा लगा। दिल की धड़कनें जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। वो शक्ल, वो कटाव, वो मासूमियत, इसे सब कुछ बहुत शनासा सा लग रहा था। इसने आंखें सिकुड़ कर दोबारा देखा। ये लड़की मुझे जब बहुत देखी देखी सी लग रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा? जोया, जो अब तक बहुत बरजोश थी, एकदम खामोश होगी। इसकी नज़रें इस लड़की को बड़बड़ी तो इसका रंग उड़ गया। इसने फ़ौरन अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ज़ियाद भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी के अभी क्यों? क्या हुआ? अभी तो काफ़ी भी ख़त्म नहीं हुई। ज़ियाद हैरानी से बोला। आप नहीं समझेंगे ज़ियाद भाई, बस उठे यहाँ से, वरना बहुत मसला हो जाएगा। जोया ने पैनिक होते हुए कहा। इसकी आवाज़ में खौफ था। ज़ियाद की आंखों में एक चमक आई। वो नहीं उठने वाला था। इसने जोया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नहीं जोया, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। बताओ ये कौन है और मुझे क्यों इतनी मायूस लग रही है? बताओ मुझे। जोया, जो अब मज़ीद कुछ छुपा नहीं सकती थी, इसने कांपती आवाज़ में कहा। वो कशिफ भाभी हैं। प्लीज़ भाई, यहाँ से चलें। हमें इनके ख़ानदान के सामने नहीं आना चाहिए। आपको मालूम है कि जब आपने इन्हें निकाला था तब से ताल्लुकात कितने ख़राब हैं। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो वो समझेंगे कि हम इनकी जासूसी करने आए हैं। ये नाम सुनकर ज़ियाद का वजूद सुन्न हो गया। कशिफ, 5 साल पहले की वो लड़की जिसके साथ इसने जुल्म की इंतहा कर दी थी। वो कशिफ जिसे इसने इस रात अंधेरी गलियों के सुपुर्द कर दिया था। इसका सर चकरा गया। इसका हाथ जोया के हाथ से छूट गया। इसने दोबारा इस तरफ देखा, मगर अब वहाँ कोई नहीं था।
कशिफ जा चुकी थी। ज़ियाद का ज़हन माजी की तारीक गलियों में भटक रहने लगा। वो खुद को एक ऐसी दलदल में महसूस कर रहा था जहाँ से निकलना अब इसके लिए नामुमकिन था। इसे वो पल याद आया जब इसकी अपनी दादी की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। वो सारा मंजर इसके सामने फिल्म की तरह चलने लगा। क्या ये वाकई कशिफ थी या इसकी आंखों को धोखा था? ज़ियाद का दिल अब भी एक अलग ही तूफान का शिकार था। इसने उठकर एक गहरी सांस ली। इसका पहला मकसद अब इसका सुराख लगाना था। वो इसे ढूंढ निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल पहले हवेली के बड़े ड्राइंग रूम में पंखों की गेंद चरंग और बारिश बरसती बारिश का शोर एक अजीब सी वीरानी पैदा कर रहा था। रजिया बेगम, जो हवेली की मालकिन थी, अपनी कुर्सी पर बेटजमा थी और इनके सामने ज़ियाद हाशिम हाथ सर झुकाए खड़ा था। इसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें वाज़िह थी। मैंने कह दिया है ज़ियाद, ये रिश्ता तुम्हें हर सूरत में कबूल करना होगा। अगर तुमने मेरे भाई की पोती से शादी ना की तो याद रखना, मेरी लाश इस हवेली से उठेगी और तुम मेरा जनाजा भी नहीं उठा पाओगे। दादी की आवाज़ में एक ऐसा कर्व था जो ज़ियाद को अंदर तक झिझोड़ गया। ज़ियाद ने अपनी मुट्ठी बंद की। दादी जान, आप ये क्या कह रही हैं? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मुझे अभी अपना करियर बनाना है। मैं खुद को संभालना है। मैं इस उम्र में ये बोझ नहीं उठा सकता। ये बोझ नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कशिफ। तुम्हारे लिए बेहतरीन है। वो मासूम है, सादा है। वो इस हवेली को संभाल सकती है। दादी ने सख्ती से कहा। ज़ियाद जानता था कि ये एक जज्बाती ब्लैकमेलिंग है, मगर दादी की तबीयत और इनका इस हवेली पर अख्तियार इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इसी दौरान एक दिन वो वक्त आया जब कशिफ अपने माँ बाप के साथ हवेली आई। कशिफ तब सिर्फ 17 साल की थी। इसका रंगत दूध जैसी सफ़ेद और आंखें किसी हिरन की तरह थी। वो बहुत सादा कपड़ों में थी, मगर इसका हुस्न किसी भी मसनूई बनावट श्रृंगार का मोहताज नहीं था। ज़ियाद अपने कमरे से निकला तो सीढ़ियों पर इसका टकराव कशिफ से हुआ। कशिफ को तक कुछ किताबें लिए जा रही थी कि ज़ियाद के कंधे से टक्कर कर इसकी किताबें फर्श पर बिखर गई। देख के नहीं चल सकती क्या? ज़ियाद की आवाज़ में एक ऐसी तीखी तेज थी कि कशिफ का दम निकल गया। कशिफ ने कांपते हुए हाथों से किताबें उठाई। इसकी आंखें दबदबा गई थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने नहीं देखा। वो इतनी दबी पतली थी कि ज़ियाद के गुस्से के सामने जैसे मुरझा गई हो। ज़ियाद को इसकी ये मासूमियत और डर मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। वो इसे ताना देने से बाज न आया। आती ही तो कुछ तमीज़ तो सीख कर आया करो। यहाँ हवेली में अंतों की तरह चलने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर कशिफ का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग गई। ज़ियाद ने इसके जाते हुए वजूद को देखा। इसके अंदर एक अजीब सी चहचहाहट थी। इसे पता था कि इसके माँ बाप इस रिश्ते की बात कर रहे हैं और यह सोच ही इसके खून को गर्म कर देती थी। वो इसे पसंद नहीं करता था, ये शायद वो खुद को इस रिश्ते में झगड़ने से डरता था। अगले 2-4 दिन हवेली में अजीब सा माहौल था। ज़ियाद इसे हर वक्त तंग करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। कभी इसे लॉन्च में देखता तो इसे खड़ी खड़ी सुना देता। कभी वो अपने कामों में इसकी छोटी छोटी गलतियाँ निकाल कर इस पर बरस पड़ता। एक बार दोपहर का वक्त था। कशिफ स्टडी में कुछ ढूंढ रही थी कि ज़ियाद अंदर आया। वो इसके करीब जाकर खड़ा हो गया, इतनी करीब कि कशिफ की सांसें रुक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा ज़ाती हिस्सा है? ज़ियाद ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। इसका लहजा अब गुस्से वाला नहीं था, बल्कि एक कशिश रखता था। कशिफ पीछे हटी तो इसकी कमर किताबों की अलमारी से जा लगी। मैं सिर्फ एक किताब ढूंढ रही थी, दादी ने कहा था। ज़ियाद ने ज़फ़रिया मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे का जायज़ा लिया। इसके हाथ अलमारी के दोनों तरफ रखे दिए। इसे एक तरह से कैद कर लिया। तुम दादी की आड़ में यहाँ आती हो, है ना? अपनी चालाकियाँ बंद करो कशिफ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम और तुम्हारे घर वाले बस इस जायदाद पर नज़र जमाए हुए हो। कशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। आप कितने बुरे इंसान हैं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे आपकी जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसने शिद्दत से कहा और धक्का देकर वहाँ से निकल गई। ज़ियाद इसे जाते हुए देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी जलन थी। वो इसे मारना नहीं चाहता था, वो इसे बस अपने काबू में लाना चाहता था। वो इसे ताना देकर, इसे रुला कर
अपने आप को सुकून पहुंच जाता था। शाम को जब सब घर वाले इकट्ठे बैठे थे, दादी ने अचानक बात छेड़ दी। मैं चाहती हूँ कि ज़ियाद और कशिफ का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हैं। कशिफ ने जैसे ही ये सुना, इसका सांस रुक गया। वो सोफे से उठी और बिना कुछ कहे कमरे की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो कमरे में बैठकर अपने माँ बाप से कह रही थी, अब्बा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलें, मैं ज़ियाद के साथ नहीं रह सकती। वो मुझे हर वक्त तकलीफ देता है, वो मुझे इंसान नहीं समझता। ज़ियाद जो कमरे के बाहर से गुजर रहा था, इसने ये सब सुन लिया। इसके अंदर का गुरूर जाग उठा। इनकार, वो मुझे इनकार कर रही है। इसने सोचा। वो एक जुनून इसके दिमाग पर सवार हो गया। इसने इसी वक्त दादी के पास जाकर कहा, मुझे कोई इनकार नहीं है दादी, बल्कि मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द निकाह कर दें। मेरी यही शर्त है, जितना जल्दी हो सके। कशिफ के कमरे में मौजूद इसकी आवाज़ ज़ियाद के कानों में गूंज रही थी। वो इसे अपना बना कर रखेगा, इसे दिखाएगा कि ज़ियाद हाशिम खान के सामने इनकार करने का क्या नतीजा होता है। एक हफ्ते बाद हवेली में शादी की तकरीबात किसी जश्न की तरह नहीं, बल्कि एक बोझिल रस्म की कार्रवाई की तरह खत्म हुई। फिजा में खुशबू के बजाय एक अजीब सी घुटन थी। दादी की शदीद ख्वाहिश और ज़ियाद की अपनी अना के जुनून ने इस निकाह को मुमकिन बना दिया था। कशिफ, जिसका चेहरा सुर्ख और रोसी जोड़े में छपा हुआ था, इस अब ज़ियाद हाशिम का ही मनखोहा थी। और अभी अभी बारात दुल्हन को इसकी बहुत दूर दराज के घर से लेकर हवेली पहुंची थी। वो डर से कांप रही थी। इसका वजूद जैसे किसी भी लम्हे बिखर जाने को तैयार था। रात का पिछला पैर था जब ज़ियाद अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिसकी आवाज़ ने कशिफ के दिल को दहला दिया। वह बिस्तर में बैठी हुई थी, इसकी नज़रें अपने जोड़े पर मरकूज थी। ज़ियाद ने अपनी शेरवानी का बटन खोला और एक सर्द नज़र इस पर डाली। तो आखिरकार तुम मेरे निकाह में आएगी कशिफ? ज़ियाद की आवाज़ में एक ऐसा ज़फर था जिसने कशिफ की रूह को जख्म कर दिया। वो उसके करीब आया और इसकी थोड़ी को सख्ती से ऊपर उठाया। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो एक बीवी को मिलती है, तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने ये नहीं कहा तुमसे मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी इस अकड़ को तोड़ने के लिए किया है जो तुम मुझे इनकार करके दिखा रही थी। कशिफ की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ा। ज़ियाद, खुदा के लिए मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मुझे इतनी नफरत देते हैं? ज़ियाद ने इसे एक झटके से छोड़ा और हंसा। तुमने मेरा गुरूर तोड़ा है कशिफ, तुमने मेरे रिश्ते को ठुकराने की कोशिश की। याद रखो, ज़ियाद हाशिम खान जिस चीज़ पर हाथ डाल दे वो इसकी हो जाती है, चाहे वो खुशी से हो या मजबूरी से। इसने एक गहरा सांस लिया और कमरे में टहलने लगा। इसके जहन में वो सब कुछ घूम रहा था जो कशिफ ने अपने वालिदैन से कहा। इसने अपनी अना को बचाने के लिए कशिफ को तो अपना लिया, मगर इसके दिल में नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसके गिरना नामुमकिन लगता था। वो कशिफ के पास नहीं गया, बल्कि इसे तन्हा बैठ के एक कोने में छोड़कर सोफे पर बैठ गया। और फिर ये रात और वक्त यूं ही गुजरता गया। शादी भी एक हफ्ता गुजर चुका था। यह हफ्ता कशिफ के लिए किसी अजियत गाह से कम नहीं था। ज़ियाद का रवैया बदल चुका था, मगर मोहब्बत की तरफ नहीं, बल्कि एक जालिमाना रुख पर था। वो कशिफ को बीवी नहीं, बल्कि एक नौकरानी समझता था। एक सुबह ज़ियाद बाथरूम से निकला तो इसने देखा कशिफ इसके जूतों का पॉलिश कर रही है। ज़ियाद ने अपने बाल झटके और ज़फ़ी अंदाज में बोला, कशिफ, मेरे जूतों पर ठीक से चमक नहीं आई, ज़रा दोबारा करो। और सुनो, आज मेरा सूट इस्त्री करके बेड पर रख देना। याद रखे रहे, इस पर ज़रा सी भी शक नहीं होनी चाहिए। कशिफ ने सर झुकाए झुकाए जवाब दिया, जी जी ठीक है। इसकी आवाज़ में एक लर्जिश थी, मगर वो कोई एहतजाज नहीं कर सकती थी। ज़ियाद ने इसे यूं झुक कर काम करते देखा तो इसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो इसकी मासूमियत, इसकी खामोशी और इसकी फरमादारी देखकर एक तरफ तो गुस्से में आ जाता था, दूसरी तरफ से एक कशिश भी महसूस होती थी। कभी कभी वो ऐसे काम करते हुए देखता, इसे जी भर कर तंग करता, कभी इसे पानी का गिलास लाने का कहकर भेज देता और फिर इसी अंदाज अंदर ना आने देता। ये सब इसके बदले का हिस्सा था। वो इसे जहनी तौर पर तोड़ना चाहता था। एक रात ज़्यादा थका हारा वापस आया। कशिश इस वक्त भी एक किताब लिए बैठी थी। ज़्यादा इसके करीब गया और इसके हाथ से किताब छीन ली। इतनी किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बीवी हो या तालिब इल्म? इसने कशिफ का हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। कशिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसका वजूद ज़ियाद की लम्स से लरज़ रहा था। ज़ियाद ने इसके कान के करीब आकर सरगोशी की, मेरी बीवी को सिर्फ मेरी खिदमत करना आना चाहिए, बाकी ये सब फजूल मशगले मेरे सामने मत रखा करो। कशिफ ने इसे देखा। इसकी आंखों में तकलीफ थी, मगर साथ ही एक ऐसी उम्मीद भी थी जो शायद ज़ियाद को नहीं मालूम थी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कि आपको मुझसे कोई सुकून नहीं मिलता? ज़ियाद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसके चेहरे के बहुत करीब था। इनके दरमियान सांसों का तबादला हो रहा था। ज़ियाद को महसूस हुआ अगर वो अभी भी ना हटा तो शायद वो अपने काबू खो देगा। इसने फौरन इसे धकेला और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। वो पूरी रात ज़ियाद के लिए कर्बनाक थी।
وہ جاگ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی جنگ ہے جو وہ خود سے لڑ رہا ہے۔ ادھر کشف اپنی خاموشی میں گڑتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ایک ہفتہ ان کے درمیان ایک ایسی خلج پیدا کر چکا تھا جس میں نفرت تو تھی، مگر اس نفرت کے نیچے کہیں دبے ہوئے جذبات کی ایک ایسی لہر تھی جس کا زیاد کو خود اندازہ نہیں تھا۔ دادی کی بگڑی ہوئی طبیعت اور گھر کا بوجھل ماحول ان کے اس رشتے کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی ایک عجیب سی دہشت بسی ہوئی تھی۔ دادی کی طبیعت گزشتہ 2 دن سے بہت زیادہ ناساز تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور گھر میں ہر طرف مایوسی کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زیاد جو ان چند دنوں میں اپنی انا اور غصے کی کیفیت سے دوچار تھا، دادی کے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ دادی کی یہ حالت اس کے رشتوں کی بنا پر ہے، یا شاید اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ کشف جو ان 2 دنوں میں مسلسل دادی کی تیمارداری کر رہی تھی، اپنی تھکن بھول کر ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ زیاد کی ہر بات سن رہی تھی، اس کے ہر تانے کو خاموشی سے پی رہی تھی، مگر اب وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ پانی! دادی کی کمزور آواز آئی۔ کشف نے فوراً پانی کے گلاس اٹھایا، مگر اسی لمحے دادی کی آنکھیں چھت کی طرح جم گئی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کمرے میں ایک ایسا سٹان چھا گیا جس نے سب کی سانسیں روک دیں۔ رضیہ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی میں گرام مچ گیا۔ زیاد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ 3 دن تک حویلی تعزیت کرنے والوں سے بھری رہی۔ زیاد کا رویہ مزید تلخ ہو گیا تھا، وہ سب سے کٹ چکا تھا۔ کشف نے دیکھا کہ وہ ایک رات ڈائننگ روم میں اکیلا بیٹھا پانی کے گلاس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ زیاد، آپ کو کچھ کھا لینا چاہیے۔ 3 دن سے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں؟ زیاد نے اس سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کرختی تھی کہ کشف کا کلیجہ منہ آ گیا۔ تمہاری وجہ سے، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ دادی چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں، مگر تم نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کیا کیا ہے زیاد؟ میں تو بس آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نبھانا؟ اسے نبھانا کہتے ہیں؟ زیاد ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم نے میرے گھر میں آ کر صرف میری خوشیوں کا خون کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے تمہیں نہیں جانا تھا تب میں کتنا آزاد تھا۔ تم نے میری زندگی کو جکڑ لیا۔ اس رات زیاد کا غصہ اپنی انتہا پہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام ناکامیوں کی ذمہ دار کشف ہے۔ وہ اپنی فرسٹریشن کا سارا غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کشف کو بازو مروڑا اور اس کے کمرے سے باہر دھکیلا۔ نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد تم اس حویلی میں نہیں رہو گی۔ اس نے یہ شادی صرف دادی کی خاطر کی تھی، اب جب وہ نہیں رہی تو اس رشتے کا بھی کوئی جواز نہیں بچا۔ کشف کی چیخ نکل گئی۔ زیاد پلیز ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارا مسئلہ ہے، زیاد نے چیخ کر کہا اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے باہر نکال دے۔ کشف کو اس حالت میں حویلی سے باہر پھینک دیا گیا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے چادر نہیں تھی۔ وہ رات بارش والی رات تھی اور کشف حویلی کے بڑے گیٹ کے باہر گر پڑی۔ وہ چہلائی، روئی، مگر زیاد نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور فرش پر بیٹھ کر اپنی تقدیر کو کوسنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی امانت کو ٹھوکر مار دی ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک سناٹا تھا۔ زیاد اٹھا تو اس نے سرد بوجھل تھا۔ اسے اپنی حرکت پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ کیا وہ آزاد ہے؟ ایسا سوچا کہ اب وہ امریکہ چلا جائے گا، سب کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کشف اب کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ ان 5 سالوں نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ زیاد اپنی اس انا کی بلندیوں پر بیٹھا تھا۔ یہ بھول چکا تھا کہ تقدیر کے فیصلے انسان کے غرور سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کا وہ منظر ابھی تک زیاد کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی کشف ریسٹورنٹ سے نکلی، زیاد نے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ زوئی کی باتوں نے اس کے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی کہ کشف اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ زیاد کو اپنی زندگی کے وہ 5 سال ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے اور اب وہ اس خواب سے بیدار ہونے کو تیار تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس سمت بھاگا جہاں زویا نے اشارہ کیا تھا۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ویران گلی میں پہنچا تو اس نے کشف کو اپنے بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ کشف نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کا حسن اب نکھر کر سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو زیاد کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زیاد نے اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے قریب روکی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور سیدھا کشف کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کشف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کشف! زیاد کی آواز میں ایک ایسا جنون تھا کہ کشف کا بھائی بوکھلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ کشف کے بھائی نے ایک زوردار تھپڑ زیاد کے منہ پر رسید کیا۔ زیاد کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، مگر اس نے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ دی۔ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ میری بیوی ہے، زیاد نے گرج کے کہا۔ اس کی نظر سیدھے کشف کے چہرے پر تھی۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، گھر سے نکالا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میری ملکیت نہیں رہی۔ کشف جو اب تک صدمے میں تھی
اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے زیاد، آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اب زیاد نے اس کی ایک نہ سنی، نے اسے کھینچی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ حق میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا حق کیا ہے۔ اس نے کشف کو زبردستی پچھلی سیٹ پہ بٹھایا۔ اس کا بھائی اس کے پیچھے بھاگا مگر زیاد نے اپنی گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ گاڑی میں عجیب سا سٹانٹ تھا۔ زیاد کے اندر کا جنون اس سے پاگل کر رہا تھا۔ وہ وقتاً میرر سے کشف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسی معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی سی نفرت تھی، مگر وہ نفرت بھی زیادہ کے دل میں ایک عجیب سی آگ لگا رہی تھی۔ اسے اس کا غصہ، اس کی یہ ناراضگی، سب کچھ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر زیاد نے کشف کو گاڑی سے باہر نکالا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ملازمین حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ زیاد اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے دور جا کر سکھی رہوں گی؟ زیاد نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کشف کا سانس اٹک رہا تھا۔ آپ بدل چکے ہیں زیاد۔ وہ زیاد جو پہلے تھا وہ تو مر چکا ہے۔ زیاد ہنسا اور اس کے چہرے کے پاس اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ زیاد ہاشم خان کبھی نہیں بدلتا۔ میں وہی ہوں جو تم پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ تم میری ہو اور تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ کشف کے اندر ایک غصہ تھا، ایک ضد تھی، مگر زیاد کے اس جنون کے انداز نے اسے کہیں نہ کہیں کمزور کر دیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں کشف کے چہرے پر چھو رہی تھی۔ زیاد کا یہ لمحہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کھویا ہوا اثاثہ سے واپس مل گیا۔ اس نے کشف کو سینے سے لگایا۔ وہ لمحہ اتنی شدت بھرا تھا کہ کشف کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے گلے میں آواز نہیں تھی۔ زیاد کا جنون، اس کا یہ پاگل پن کشف کو اپنی لپٹ میں لے رہا تھا۔ گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ کشف کے گھر والے اس کے بھائی کی کال پر پہنچ چکے تھے۔ سب کا مطالبہ تھا کہ اسے واپس بھیج دیں، مگر زیاد کے کانوں پر جون تک نہیں رکنے رہی تھی۔ اس کے سب کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے کہیں نہیں بھیجے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زیاد نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ وہ کشف کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ کشف کے بالوں میں تھا۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی کشف، یہی میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ کشف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اگلے ہی دن حویلی کا ماحول ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں بڑوں کی بیٹھک سجی تھی۔ کشف کے والدین، زیاد کے گھر والے سب وہاں موجود تھے۔ فضا میں خاموشی تھی جیسے صرف گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ کشف ایک کونے میں سر جھکائی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زیاد، تم جو کر رہے ہو وہ اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر تم اسے اب بھی صحیح سے نہیں رکھ سکتے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کشف کے والد کی آواز ایک تھکا ہوا کرتا۔ زیاد جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس نے بڑی بے نیازی سے اپنی ہستی نہیں ٹھیک کی۔ میں اسے کس حال پر نہیں چھوڑ رہا کیونکہ وہ میری منقوہ ہے۔ اب آپ کو بھی یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ کشف اب زیاد ہاشم خان کی امانت ہے۔ بڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ چونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اب بھی زیاد کے گھر میں ہے تو اب اسے یہاں ہی رہنا ہوگا۔ کشف کے گھر والے دل برداشت ہو کر چلے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیاد کی ضد کے سامنے ان کی ایک بھی نہیں چلے گی۔ رات کا وقت تھا جب زیاد کمرے میں داخل ہوا۔ کشف کھڑکی کے پاس کھڑی باہر تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑی جب اس نے زیاد کے قدموں کی آہٹ سنی۔ زیاد نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں دوبارہ تمہارے ساتھ رہ کر ان تکلیفوں کو محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ کشف چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی جو پتھر دل انسان کو بھی موم کر دے۔ زیاد اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔ اس نے کشف کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھا۔ کشف نے اسے جھٹکنا چاہا مگر زیاد نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی کشف، میں اب تمہیں وہ درد نہیں دوں گا جو ماضی میں دیا تھا۔ آپ خود کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں بدلے، آپ صرف اپنی انا کے غلام ہیں۔ کشف نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور دکھ سے بھری تھی مگر جیسے ہی اس نے زیاد کی آنکھوں میں دیکھا اس کے لفظ ساخت ہو گئے۔ زیاد کی نظروں میں ایک ایسی پیاس تھی جو 5 سال کے صبر کا نچوڑ لگ رہی تھی۔ کشف کا جسم لرز کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ زیاد نے اسے بازو میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ زیاد، نہیں، پلیز مجھے اس طرح مجبور نہ کریں۔ وہ روتی رہی مگر زیاد اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اسے اپنی محبت کے احسار میں قید کرنا چاہتا تھا۔ اس رات زیاد نے اپنے اندر کے سارے طوفان، سارا جنون کشف کو سپرد کر دیا۔ وہ اس کے بدن کا نہیں، اس کی روح کا متاشی تھا۔ کشف روتی رہی اور اس کے قریب ہونے کے باوجود اس سے دور تھی۔ زیاد جو اب اس کے قریب تھا، اس کے وجود کی ہر کشش کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا ملاپ تھا جس میں جبر بھی تھا اور ایسی تڑپ بھی تھی جو صرف 5 سال کی دوری ہی سمجھ سکتی ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو زیاد کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلو میں بدلا مگر بستر خالی تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا تو اندر سے کشف کے رونے کی آواز دھیمی آوازیں سنائی دی۔ وہ رکا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی لگی۔
کچھ دیر بعد جب کشف باتھ روم سے نکلی تو اس نے زیاد کو سامنے کھڑے پایا۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشانات تھے، مگر اسے دیکھتے ہی وہ پتھر ہو گئی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ زیاد اس کے قریب جانے لگا۔ کشف نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا۔ میرے قریب مت آئیے گا زیاد، میں اپنی جان لے لوں گی، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ زیاد کا وجود سن ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے شاید اسے بہت توڑ دیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ وہ اسے وہاں تنہا چھوڑ کر خود باتھ روم چلا گیا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو کشف صوفے پر تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پیارا سا سوٹ پہنا تھا، مگر اس کی سادگی میں ایک ایسا وقار تھا جو زیاد کو مبہوت کر گیا۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہے نیچے ناشتے کے لیے گئے۔ ناشتے پر نیچے جا کر دیکھا تو کشف کے گھر سے ناشتہ آیا ہوا تھا، کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ اصل رخصتی اب ہوئی ہے۔ وہاں کشف کا کزن سفیان بھی موجود تھا۔ اب وہ ایک کونے میں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ زیاد کی آنکھیں سر ہو گئی۔ وہ سفیان کا کشف کے اتنے قریب ہونا برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور کشف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ سفیان نے حیران اور غصے سے زیاد کو دیکھا، جبکہ کشف کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے زیاد غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ ناشتے کی میز پر ماحول میں ایک عجیب سی ہنکی سی تھی۔ کچن سے آتی ہوئی چائے کی خوشبو اور دسترخوان پر سجی ہوئی لازمات بھی اس وجل کیفیت کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ زیاد ہاشم خان، جو ابھی چند لمحے قبل اپنے کمرے میں کشف کے ساتھ ایک جذباتی قربت محسوس کر رہا تھا، اب ایک آتش افشاں کی طرح سلک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سفیدن جمی تھی، جو کہ کشف کا چچا زاد ہونے کے ناطے آج ناشتے پر خاص طور پر موجود تھا۔ کشف صوفے پہ بیٹھی ایک دم ساکھ تھی۔ اس کا دل ابھی تک زیاد کے سر رویوں و اشتہارات کی یادوں سے بوجھل تھا۔ سفیان، جو شروع سے کشف کو پسند کرتا تھا، اس کی طرف جھک کر کچھ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ زیاد، جو تھوڑی دیر ہوئی پر اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اس کے کان پوری طرف ان کی گفتگو پر مرکوز تھے۔ کشف، تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔ سفیان کی آواز میں ایک احتجاج تھا۔ میں نے 5 سالوں میں ایک پل بھی تمہیں بلانے کی کوشش نہیں کی۔ تم جانتی ہو زیاد جیسے شخص کے ساتھ تمہاری زندگی کا کیا انجام ہوگا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کیس سے نکالنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ زیاد کی گرفت اخبار پر سخت ہوگی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ کیا سن رہا تھا؟ اس کی بیوی اس کے سامنے ایک دوسرے مرد سے اپنے ساتھ گزرے ہوئے وقت اور اپنی زندگی کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شک کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب سفیان کے ان جملوں نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کشف نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو سفیان کو تو محبت لگی، مگر زیاد کو ایک زہریلی حقیقت۔ سفیان، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کشف نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا۔ زیاد نے اسے اپنے سماعت کا دکھ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سفیان کو نہرے دکھا رہی ہے، انکار کر رہی ہے، لیکن سفیان کے اگلے جملے نے زیاد کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ تم بس ایک بار اشارہ کرو کشف، میں جانتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرتی، یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے، مجھے معلوم ہے تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ زیاد نے ہمارے ایک طرف رنگا اور تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی قدموں کی چاپ سے ہی ماحول میں ایک دہشت سی پھیل گئی۔ سفیان نے زیاد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ زیاد نے بنا کسی لحاظ کے کشف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ سفیان، تم شاید بھول رہے ہو کہ تم نے کسی کے گھر میں اور کسی کی بیوی سے بات کر رہے ہو۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس حویلی کے قریب بھی دیکھا تو تم جانتے ہو کہ زیاد ہاشم خان کیا کر سکتا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ کشف نے حیرت سے زیاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اس غلط فہمی کے تھے جو زیاد کے ذہن میں پڑ رہی تھی۔ سفیان وہاں سے چلا گیا، مگر وہ زیاد کے ذہن میں زہر گھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں زیاد اور کشف اکیلے تھے۔ زیاد کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے کشف کو دیوار کے ساتھ جکڑ لیا۔ تو یہ تھا تمہارا اصل چہرہ، نکاح کے کاغذات میرے نام اور دل اس سفیان کے پاس۔ تم اسی لیے مجھے منہ نہیں لگاتی تھی کہ تم اپنے اس عاشق کے لیے اپنی وفا سنبھال کر بیٹھی تھی۔ کشف نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ زیاد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سفیان کو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے۔ جھوٹ! زیاد چیخ کر کہا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم کیسے اس سے اپنی زندگی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ تم 5 سال تک کیا کرتی رہی؟ کیا تم اسی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی؟ کیا اسی لیے تم خلا لینے سے انکار کرتی رہی کیونکہ تم میرے رشتے کے سہارے اس سے ملتی رہی؟ کشف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے غصے میں آ کر زیاد کے سینے پر ہاتھ مارا، مگر زیاد اسے اپنے حصار سے نہیں نکال رہا تھا۔ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں زیاد، کشف نے ڈانٹ کر کہا۔ آپ کو اپنی انا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے مجھے 5 سال اذیت میں رکھا، گھر سے نکالا، ذلیل کیا، اور اب جب میں کسی طرح سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ پھر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ان 5 سالوں میں میرے ساتھ کیا گزرا۔ زیاد نے اسے مزید زور سے جکڑ لیا۔ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا کھویا،
مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم اب بھی اس کزن کے لیے تڑپ رہی ہو، تبھی تو میرے قریب آنے پر مجھے خودکشی کی دھمکیاں دیتی ہو۔ ٹھیک ہے کشف، تم اسی کے لیے خود کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہو نا، تو یاد رکھو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، میں تمہیں اس گھر میں ایک قیدی بنا کے رکھوں گا تاکہ تم تڑپتی رہو جسے میں تڑپاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کشف فرش پر گر کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ زیاد اب پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو چکا ہے۔ وہ اس کی یہ غلط فہمی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ زیاد نے گاڑی نکالی اور سڑکوں پر نکل گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے شک کا ایسا کیڑا کاٹ رہا تھا کہ اسے ہر طرف کشف اور سفیان نظر آ رہے تھے۔ کشف کمرے میں سارا دن قید رہی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ اگر زیاد اسے مجرم سمجھتا ہے تو اس سے وہ جرم کر کے دکھانا پڑے گا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ وہ معصوم لڑکی نہیں تھی جسے زیاد اپنے اشاروں پر نچاتا تھا۔ رات کو جب زیاد واپس آیا تو کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ کشف بیڈ پر بیٹھی تھی، اب رو نہیں رہی تھی۔ اس نے زیاد کو دیکھتے ہی ایک زفریہ مسکراہٹ دی۔ آپ نے درست کہا زیاد، کشف نے دھیمے مگر تھیکی لہجے میں کہا۔ میں سفیان سے محبت کرتی ہوں اور آپ جتنا چاہیں مجھے قید کر لیں، میری محبت کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ الفاظ سن کر زیاد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی اور اب وہ ایک ایسے فیصلے پر کھڑا تھا جہاں سے صرف تباہی نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک کشف کے اعتراف کے زیاد کے اندر ایک باور خانہ آگ لگا دیا۔ اس کے ماتھے کی رگت تانگی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سچ میں سمجھ چکا تھا کشف کا دل اس کی کزن کے پاس ہے اور یہی غلط فہمی اس کے جنون کو ایک خطرناک حد تک لے آئی تھی۔ اگلے چند دن حویری کے لیے قیامت ہے سے زیاد نے اپنے رویے میں ایک ایسی بے روحی اور کراہتی پید کر لی جو کشف کو اندر تک کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت کشف کے موبائل پر نظر رکھتا، اس کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ اگر کشف اپنی کسی سہیلی سے بھی فون پر بات کر رہی ہوتی تو زیاد فوراً وہاں پہنچ جاتا اور اس کا فون چھین لیتا۔ ایک رات کشف اپنے کمرے میں اپنی ایک قریبی دوست سے بات کر رہی تھی جو اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس صورتحال سے نکل جائے گی۔ زیاد جو کہ کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا، اس نے صرف آدھی بات سنی۔ اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کشف کے ہاتھ سے فون چھین کر اسے زور سے دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اتنی جلدی ہے اس سے ملنے کی؟ زیاد غصے میں گرجا اور اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کشف کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کا چہرہ کشف کے اتنے قریب تھا کہ کشف کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زیاد، آپ پاگل ہو چکے ہیں، مجھے چھوڑیں، کشف نے مزاحمت کی۔ مگر زیاد کا وجود ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ میں پاگل ہوں؟ جی ہاں، میں پاگل ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس عورت کے نام کر دی جس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو کشف کو اندر تک ہلا گئی۔ زیاد نے اپنی گرفت سخت کر لی۔ ان کے درمیان یہ غصہ کہیں نہ کہیں جذبات کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ زیاد کو کشف کا یہ تھیکا انداز، اس کی یہ مزاحمت، اس کے اندر کا جنون کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لمس میں ایک ایسی طلب تھی جو اس کے غصے کی نفی کر رہی تھی۔ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ زیاد نے غصے میں اس کی بازو پکڑ کے کہا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم میرے نکاح میں رہ کر کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہو۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو 5 سال سے اپنے سینے میں داغ لیے پھر رہی تھی، آج وہ ان داغوں کو سمٹنا چاہتی تھی۔ میں جو 5 سال عزیت میں گزارے سے کیا؟ کشف داڑ کر بولی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ زیادہ ایک لمحے کے لیے ساخت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے؟ میرے پاس کتنے رشتے آئے، کتنے لوگوں نے مجھے سہارے دینے کی کوشش کی، مگر میں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی۔ میں خلا لے سکتی تھی، میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ زیاد کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہکا پکا کشف کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں میں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زیاد کی آواز کو بجی۔ ہاں، کشف ہچکی کے درمیان بولی۔ میں نے آپ سے محبت کی، اسی لیے آپ کے دیے ہوئے ہر ظلم کو سہا، اور جب ہم ان 5 سالوں کی اذیت سے نکل کر آپ سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ مجھے پھر سے جدا کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں سفیان سے پیار کرتی ہوں؟ سفیان تو بس ایک نام ہے، میری زندگی تو آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہوتی ہے۔ زیاد نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹا۔
اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی حیرت تھی جو کسی بھی الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کو بھلا گویا وہ سچائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ زیاد نے اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اس بار یہ گرفت غصے کی نہیں بلکہ ایسی پیاس کی تھی جو اس جاب کشفنے کے پاس تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے میں کھو گئے، جہاں ماضی کی سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں ایک دم سے دھل گئی۔ کشف، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زیاد نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیونکہ آپ نے کبھی مجھے سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کشف نے روتے ہوئے کہا۔ زیاد کو محسوس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ وہ سچائی جو اسے 5 سال پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی، وہ آج سمجھ گیا تھا۔ کمرے کا ماحول اب یکسر بدل چکا تھا۔ وہ دیوار جس نے ان دونوں کے درمیان نفرت اور شک کی ایک نہ ختم ہونے والی دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اب زمین بحث ہو چکی تھی۔ زیاد جو اب تک ایک ظالم اور جنونی شوہر کے روپ میں تھا، کشف کے سامنے ایک شرمندہ اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ زیاد نے کشف کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ وہ ان تمام لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب اس نے اسے دکھ دیے تھے۔ میں کتنا احمق تھا کشف۔ زیاد کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس نے شاید کبھی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے اپنی انا کو تمہاری محبت پر ترجیح دی اور اس عمل میں ہم دونوں نے 5 سال ضائع کر دیے۔ کشف جو اب بے سکون تھی، اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو تو کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا زیاد۔ شاید یہ ہمارا امتحان تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک نیا رنگ لے کے آئے۔ زیاد کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب اس سے قید نہیں کرتا تھا بلکہ ہر لمحے اسے احساس دلاتا کہ اس کے لیے کتنی ہانس ہے۔ صبح ناشتہ، شام کی چائے اور رات کی تنہائی، ہر لمحے اب محبت کی سرگوشی میں گزرتا۔ سفیان کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا کیونکہ زیاد نے اب کشف کے دل پر مکمل اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ ایک شام جب زیاد لوٹا تو اس نے دیکھا کشف لان میں بیٹھی تھی اور اسے قریب گیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کشف چونکی مگر پھر مسکرا دیا۔ آج بہت جلدی آ گیا آپ؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے بنا دل نہیں لگتا۔ زیاد نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے جس سے کشف کے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ کشف، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک چھوٹی سی ٹرپ پر چلتے ہیں، صرف تم اور میں۔ ہمیں دنیا سے دور کچھ وقت چاہیے، جہاں صرف ہماری باتیں ہوں، ہمارے وعدے ہوں اور کوئی شکایت نہ ہو۔ کشف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ اسے ایک طویل عرصے سے اس طرح کے لمحات کا انتظار تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زیاد؟ ہاشم خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اپنی طرف گھمایا اور اس کی پیشانی کو جما۔ میں نے تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا وعدہ کیا ہے اور میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ ان کا وہ ٹرپ ان کی زندگی کے سب سے یادگار سفر ثابت ہوا۔ حنزلہ کی خوبصورت وادیوں میں، برف پوش پہاڑوں کے سائے میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام وقت گزارا جو ماضی کی تلخیوں نے ان سے چھین لیا تھا۔ وہاں زیاد نے کشف کے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا جو اس نے دادی کے دباؤ اور اپنی نا کی وجہ سے کیا تھا۔ کشف نے بھی اپنے وہ تمام دکھ شیئر کیے جو ان 5 سالوں تک اکیلے سہتی رہی۔ ایک رات جب وہ پہاڑی سے ریسٹ ہاؤس کے بالکونی میں بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے تھے، زیاد نے کشف کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کشف، کیا تم اب بھی مجھے معاف کر سکتی ہو اس سب کے باوجود جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ محبت میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی زیاد، بس ساتھ دینے کا وعدہ کافی ہے۔ زیاد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ واپسی کے بعد حویلی کا ماحول خوشیوں سے مہک اٹھا تھا۔ زیاد اب ایک مثالی شوہر تھا، کشف ایک ایسی بیوی تھی جو اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جی رہی تھی۔ ان کی محبت اب ایک مضبوط قلعے کی طرح تھی جسے کوئی بھی شک یا غلط فہمی ہلا نہیں سکتی تھی۔ کیسے لگا یہ کچھ بورنگ سا، کچھ مزے سا، کچھ سسپینس والا ناول آپ کو؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔